آئے ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو فرمایا کہ اچانک ایک شخص ہماری محفل میں آیا، اس کے کپڑے نہایت سفید، بال گہرے سیاہ تھے اور اس پر سفر کے کچھ اثرات نمایاں نہ تھے، اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا۔ تو فرمایا بالآخر وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کے بیٹھ گیا۔ یہ اب سیکھنے والا یہ بتا رہا ہے کہ دین کیسے سیکھتے ہیں، لیکن ہمارا معیار کیا ہے، اس پر بھی کبھی نظر دوڑائیں تو صحیح۔ حضرت آنے والا پتہ کون ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہیں، سرکار کی بارگاہ میں آئے ہیں، سرکار کے دونوں گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، بیٹھ گئے۔ اب سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، گھٹنوں سے گھٹنے ملائے ہیں، گھٹنوں سے گھٹنے ملانے کے بعد اب سوال کیا، کیا فرمایا اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے یہ بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں الاسلام اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ تو اب یہ لفظ بولے اور فرمایا کہ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور اگر اللہ رب العالمین تجھے استطاعت عطا کرے، تجھے اتنی مال و دولت دے کہ تیرے پاس مکہ جانے کے لیے اور واپس آنے کے لیے مال ہو، تو تو اس کے گھر کا حج کرے۔ یہ اسلام ہے۔ اب حضرت جبریل امین آنے والے مسافر نے جب یہ بات سنی تو کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ بخاری اور مسلم کے لفظ ہے، جملہ محدثین نے بھی لکھے، کیا صدقت، ابھی بولا ہے میں نے، بھول گئے ہو، صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سچ فرمایا ہے، اسلام یہی ہے۔ اب حضرت جبریل امین آنے والے مسافر نے دوسرا سوال کیا، وہ سوال کیا تھا؟ فرمایا کہ اخبرنی عن الایمان، مجھے یہ بتائیے کہ یہ خبر دیجئے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اس کے ملائکہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور فرمایا کہ آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور پھر فرمایا کہ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور فرمایا کہ تقدیر پر ایمان لائے۔ ایک لفظ یہ بھی ہے ساتھ ہی کہ جو اس کی آسمانی کتابیں ہیں ان پر ایمان لائے، تو فرمائے کہ یہ ایمان ہے۔ اب حضرت جبریل امین آئے تو مسافر کی حیثیت سے انسانی صورت میں آئے ہیں کیا؟ فرشتے کیا ہیں؟ نور۔ حضرت جبریل امین اب انسانی شکل میں آئے۔ اس سے اور بھی بہت ساری باتیں واضح ہوتی ہیں، ہم اس طرف نہیں جائیں گے، بلکہ یہی سمجھیں کہ مولوی صاحب نے کھچڑی پکا چھڑی، سمجھ کوئی نہیں آئی۔
تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، صدقت یا رسول اللہ، یہی ایمان ہے جیسا آپ نے فرمایا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اب سرکار نے یہ جواب دیا تو حضرت جبریل امین نے اس پر کیا کہا کہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ اب تیسرا سوال کیا، اور یہی دین کا تیسرا درجہ ہے، جس پر آپ کوئی سوال کر سکے کرے تو اس کا ہم یہی جواب دیں گے کہ یہ دین ہے۔ اور یہ دین کے 3 درجے ہیں۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ احسان۔ اس کے بارے میں حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں کیا انل اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ اب سرکار نے یہ جواب دیا، کیا فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اس طرح عبادت کرے کہ گویا کہ تو اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہے، اور فرمایا فإن لم تکن تراک فإنہ یراک، اگر تیرے اندر یہ استطاعت نہ ہو، یہ طاقت نہ ہو کہ تو اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہے، پھر تو یہ گمان کر، یہ خیال کر کہ جس کی تو عبادت کر رہا ہے، جس کی بارگاہ میں تو کھڑا ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال ہونا چاہیے۔ اب آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں سوالوں کے جواب دیے، تو ہر سوال پر مسافر نے کیا کہا؟ صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت جبریل امین جب سوال کرنے کے بعد واپس جانے لگے، بس آخری بات ہے، وقت ہو چکا ہے، تو حضرت جبریل امین نے جب یہ تینوں سوال کیے، سوال کرنے کے بعد جب واپس گئے، اب واپس پلٹ گئے ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور جملہ جو صحابہ تھے ان سے پوچھا، اے صحابہ آنے والا ہے پتہ ہے کون تھا؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ عالم و رسول، آپ جانے اور آپ کا خدا جانے کہ کون تھا۔ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار نے ارشاد فرمایا، ہے میرے صحابہ آنے والا حضرت جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا، اور اس نے بتایا کہ استاد کے پاس جب شاگرد بیٹھے تو کس طرح بیٹھے، اور دین سیکھے تو دین سیکھنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔